دوستوں کبھی آپ نے کسی کو دل سے چاہا ہے، اتنا کہ اس کے ایک میسج کا انتظار میں گھنٹوں بیٹھے رہے ہو، کسی کی ایک مسکراہٹ کے لیے اپنا وقت، اپنی نیند، اپنا سکون قربان کیا ہو؟ آپ نے سوچا تھا کہ یہ رشتہ تمہیں سکون دے گا، مگر عجیب بات یہ کہ جتنا آپ اس کے قریب آئے ہو اتنا ہی اندر سے ٹوٹتے گئے ہو۔ آپ کی پوری کوششوں کے باوجود آپ کے دل میں ایک نہ ختم ہونے والی بے چینی ہے۔ آپ اس شخص سے محبت کرتے ہو مگر اس کے آس پاس رہ کر بھی خود کو اکیلا محسوس کرتے ہو۔ کبھی تم سوچتے ہو شاید آپ ہی کچھ غلط کر رہے ہو؟ آپ اپنی عادتیں بدلتے ہو، اپنے رویے بدلتے ہو، یہاں تک کہ اپنی پہچان بھی، مگر پھر بھی کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ کے دماغ میں وہی سوال گونجتا رہتا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ سب کچھ دے رہے ہو پھر بھی تمہیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ سچ یہ کہ شاید تمہارا دل نہیں، تمہارا ذہن قابو میں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ آپ کی مرضی سے چل رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کی سوچ، آپ کے فیصلے اور آپ کے جذبات سب ایک خاموش کھیل کا حصہ بن چکے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ محبت کر رہے ہو، مگر دراصل آپ ایک ایسے جال میں پھنستے جا رہے ہو جسے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ آج میں آپ کو وہ کھیل دکھانے والا ہوں جو آپ کے ساتھ روز کھیلا جاتا ہے مگر آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوتا۔ یہ وہ ذہنی قابو کے حربے ہیں جن سے لوگ دوسروں کی سوچ، جذبات اور عمل کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو علم بھی نہیں ہوتا۔ آؤ سچ دیکھنے کا حوصلہ کرو، کیونکہ اب وقت ہے ان 7 ممنوعہ ذہنی شکنجوں کو پہچاننے کا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، اگر آپ نے ایک بھی ٹرک مس کر دی تو آپ کو ویڈیو کا مزہ نہیں آئے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ٹرک نمبر 1، عکس بننا۔ آپ کو قابو کرنے کا پہلا شکنجہ ہے تمہارا عکس بننا۔ آپ جس طرح ہاتھ ہلاتے ہو وہ بھی ویسے ہی ہاتھ ہلاتا ہے، آپ جیسے لفظ ادا کرتے ہو وہ بھی ویسے ہی دہراتا ہے، آپ ہنستے ہو وہ بھی ہنستا ہے، آپ ایسا بولتے ہو اس کا لہجہ بھی نرم پڑ جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہو کہ کتنا ہم خیال ہے یہ شخص، جیسے میرے دل کی بات سمجھ رہا ہو، مگر حقیقت میں وہ آپ کو سمجھتا نہیں ہے بلکہ آپ کو قابو کرنے کے مرحلے میں ہوتا ہے۔ یہی عکس بننے کا کھیل ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک حقیقی تعلق بنا رہے ہو، مگر دراصل آپ کا ذہن ایسا ایسا اس کے اختیار میں جا رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کی نقل کرتا ہے تو آپ کے دماغ میں ایک عجیب سا سکون جنم لیتا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ محفوظ ہیں، آپ کو قبول کیا جا رہا ہے، آپ اکیلے نہیں ہو، مگر یہ احساس تمہاری کمزوری بن جاتا ہے۔ وہ آپ کے احساس تعلق کو اپنی طاقت میں بدل دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چال اکثر ان رشتوں میں کھیلی جاتی ہے جہاں ایک فریق دوسرے کو متاثر کرنا چاہتا ہے، مثلا شادی کے رشتے میں یا محبت کے ابتدائی دنوں میں، جب کوئی تمہاری پسند کے کھانے بناتا ہے، تمہاری پسند کے کپڑے پہنتا ہے، حتیٰ کہ تمہارے غصے کے انداز کو بھی اپنانے لگتا ہے۔ وہ تمہارے جیسے بننے کی کوشش کرتا ہے تاکہ تمہارے اعتماد کی دیوار گر جائے، اور جب آپ گرتے ہو وہ تمہیں اپنی شرائط پر اٹھاتا ہے۔ اب وہ طے کرتا ہے کہ آپ کب بات کرو گے، کس سے ملو گے اور کیا سوچو گے۔ شروع میں یہ سب اتفاق لگتا ہے، ایک خوبصورت امانگی، مگر دراصل یہ ذہنی گرفتاری کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر کبھی آپ محسوس کرو کہ کوئی تمہارے انداز، لہجے یا جذبات کو حد سے زیادہ اپنانے لگا ہے تو سمجھ لو وہ آپ کے قریب نہیں آ رہا، وہ تمہارے اندر اترنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جب کوئی آپ کے اندر جگہ بنا لے پھر آپ کی سوچ آپ کی نہیں رہتی، اس کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ ٹرک نمبر 2، اپنی ذات پر یقین سے محروم کرنا۔ دوسرا ذہنی حربہ وہ ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ اپنے یقین سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی قابل بھروسہ شخص کے ساتھ ہو، مگر وہ تمہاری یادداشت، تمہارے احساسات اور تمہاری سچائی پر سوال اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہیں الجھاتا ہے۔ تم کہو تم نے کل یہ کہا تھا تو وہ مسکرا کر جواب دیتا ہے میں نے ایسا کب کہا؟ تمہیں وہم ہوا ہوگا، تم تھوڑا چونکتے ہو مگر یقین کر لیتے ہو، مگر پھر یہ وہم بار بار دہرا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن آپ واقعہ سوچنے لگتے ہو شاید غلطی میری ہی ہے۔ یہ یقین متزلزل کرنے کا کھیل، ایک ایسا زہریلا عمل جو تمہاری سوچ کو اندر سے گلا دیتا ہے۔ تمہارا ہر یاد کیا ہوا لمحہ مشکوک بن جاتا ہے، تم اپنے محسوسات پر شک کرنے لگتے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تم سمجھدار ہو، مگر ایسا ایسا تمہارا دماغ ان کے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ تمہارے اندر ایک جنگ شروع ہوتی ہے، ایک طرف تمہارا دل کہتا ہے کہ تم ٹھیک ہو، دوسری طرف وہ شخص کہتا ہے کہ تم غلط ہو، اور آخر کار تم خاموش ہو جاتے ہو۔ یہ حربہ ہمارے گھروں، دوستوں، حتیٰ کہ رشتوں میں بھی عام ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں کتنے ہی رشتے ایسے ہیں جہاں ایک شخص ہمیشہ دوسرے کی یادداشت، احساس یا دکھ کو جھٹلانے میں لگا رہتا ہے۔ بیوی کہتی ہے تم نے پچھلے ہفتے غصے میں بری بات کہی تھی، شوہر ہنستا ہے میں نے تو مذاق کیا تھا، تم ہر بات کو سنجیدہ کیوں لے لیتی ہو؟ یا والدین اولاد سے کہتے ہیں ہم نے تمہیں کبھی نہیں روکا،
तुम्हें बस वहम है। ऐसा ऐसा वो शख्स अपनी हकीकत पर यकीन खो देता है। अगर तुम महसूस करो कि कोई बार बार तुम्हारी सच्चाई को मिटाने की कोशिश कर रहा है तो याद रखो वो तुमसे बहस नहीं कर रहा, वो तुम्हारा ज़हन बदल रहा है। और जब कोई तुम्हारे यकीन पर कब्जा कर ले तुम्हारी जिंदगी उसकी मर्जी से चलने लगती है। ट्रिक नंबर 3, छोटी छोटी फरमाइशों का जाल। तीसरा, ज़हनी अरबा बड़ा मासूम दिखाई देता है मगर इसके पीछे कंट्रोल का एक गहरा खेल छुपा होता है। कोई तुमसे एक मामूली सी बात मनवाता है, एक छोटी सी हाँ, और तुम सोचते हो इसमें क्या है, बस एक एहसान, एक छोटा सा वादा, मगर तुम्हें अंदाजा ही नहीं होता कि वो एक हाँ तुम्हारे अंदर एक जंजीर डाल चुकी है। अब तुम्हारा ज़हन खुद को मजबूर पाता है कि अगली बार भी हाँ कहे और अगली हाँ पिछली से बड़ी होती है। यही छोटे वादों से बड़ी गिरफ्त का खेल है। कोई पहले तुमसे कहेगा बस एक बात मान लो, मामूली सी बात है, और आप राजी हो जाओगे, और फिर वही शख्स अगली बार जरा बड़ा मुतालबा करेगा और तुम्हारे अंदर एक आवाज कहेगी पिछली बार तुम मान लिया था, अब इनकार कैसे करूं। और यही आवाज तुम्हारे अपने ही खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। तुम समझते हो कि तुम आजाद फैसले कर रहे हो मगर हकीकत में तुम्हारा ज़हन एक रास्ते पर डाल दिया गया है, एक ऐसा रास्ता जिस पर वापसी का कोई मोड़ नहीं होता। हमारे माशरे में यह हरबा आम है। किसी दोस्ती या रिश्ते में जब कोई तुमसे छोटी छोटी रहते लेने लगता है, बस एक बार मिल लो, बस एक बार मेरी बात मान लो, बस एक दफा अपनी तस्वीर भेज दो, बस इतना करो, अगली बार कुछ नहीं कहूंगा, तो दरअसल वो तुम्हारे अंदर इत्तात का बीज बो रहा होता है। शुरू में तुम्हें लगता है कि ये मोहब्बत है मगर वक्त गुजरने के साथ तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे फैसले अब तुम्हारे नहीं रहे। तुम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, चाहे वो तुम्हारी हदों से बाहर क्यों ना हो। अगर कभी तुम ये देखो कि कोई तुमसे बार बार बस एक बार की दरखास्त कर रहा है तो रुक जाओ। हर बार की हाँ एक कमजोरी बन जाती है और जब तुम्हारे पास इनकार की हिम्मत खत्म हो जाए तुम्हारा इख्तियार भी खत्म हो जाता है। ट्रिक नंबर 4, बार बार रूठ जाना। चौथी ज़हनी चाल सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये बोलती नहीं बस महसूस होती है। ये खामोशी का हथियार, बार बार रुक जाना। जब कोई अचानक तुमसे बात करना छोड़ देता है, तुम्हारी मौजूदगी को नजरअंदाज करने लगता है, तो तुम्हारे अंदर एक इस्तराब पैदा होता है। तुम सोचते हो कि मैंने क्या गलत कर दिया, वो अचानक इतना दूर क्यों हो गया है, उसने मुझसे बोलचाल क्यों बंद कर दी है। तुम्हारा दिमाग जवाब ढूंढने लगता है मगर वो जवाब तुम्हें नहीं देता, बस खामोश रहता है। यही खामोशी तुम्हें कैदी बनाती है। ये खामोशी कोई सादा रवैया नहीं है, ये एक नफसियाती हथियार है। जब कोई तुम्हें अपने जज्बात से काट देता है तो तुम्हारा ज़हन बेचैन हो जाता है, तुम्हारे अंदर एक खालीपन जन्म लेता है और तुम वो खाली जगह भरने के लिए खुद झुकने लगते हो। तुम माफी मांगते हो, तुम बात करने की कोशिश करते हो, उसको बार बार मनाते हो, तुम रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हो मगर हर बार वही खामोशी की दीवार तुम्हारे सामने खड़ी कर दी जाती है। हमारे माशरे में चाल बहुत आम है। मसलन शोहर बीवी से नाराज होकर कई दिन तक बात नहीं करता, या महबूबा अचानक मैसेज देखकर जवाब देना छोड़ देती है, ब्लॉक कर देती है। दूसरे को सजा देने का ये तरीका उसकी अना को सुकून देता है मगर तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। तुम्हें लगता है कि तुम ही कसूरवार हो, हालांकि ये खेल दरअसल कंट्रोल हासिल करने के लिए खेला जा रहा होता है। अगर कभी कोई तुम्हें अपनी खामोशी से सजा देने लगे तो याद रखो तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुम उसकी खामोशी को मोहब्बत का इम्तिहान समझ बैठे हो। दरअसल वो तुम्हारे ज़हन पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है और जब तुम उसके सकूत के पीछे भागना छोड़ दोगे तभी तुम वाकई आजाद हो जाओगे। ट्रिक नंबर 5, एहसास जुर्म पैदा करके काम कहना। पांचवी ज़हनी चाल एक ऐसे जहर की तरह है जो मोहब्बत के नाम पर दिया जाता है, गिल्ट ट्रिपिंग, यानी एहसास जुर्म के जरिए काबू पाना। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हें कोई तुम्हारे ही जज्बों के खिलाफ इस्तेमाल करने लगता है। वो तुम्हें एहसास दिलाता है कि तुम खुदगर्ज हो, तुम बेहिस हो या तुमने उसका दिल तोड़ दिया है। तुम्हारे अंदर नदामत का एक बोझ डाल दिया जाता है और तुम समझते हो कि शायद वाकई तुम कसूरवार हो। यही वो जगह है जहाँ तुम्हारी कमजोरी उसकी ताकत बन जाती है। वो जानता है कि तुम नरम दिल हो, तुमसे दूसरों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो तुम्हें बार बार कसूरवार महसूस करवा कर तुमसे वो सब कुछ करवा लेता है जो वो चाहता है। कभी कहेगा कि तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं रही, या अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो ऐसा ना करते। तुम अपने जज्बात की सफाई देने लगते हो, माफी मांगते हो और ऐसा ऐसा वो तुम्हारे फैसलों का मालिक बन जाता है। ये खेल हमारे इर्द गिर्द बहुत आम है। माँ बाप, शरीक हयात, हत्ता के दोस्त भी इसे लाशऊरी तौर पर खेलते हैं। माँ कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान किया और तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। या शोहर बीवी से कहता है मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ मगर तुम कभी मेरी कदर ही नहीं करती।
ایسے جملے بظاہر جذباتی لگتے ہیں مگر دراصل یہ ذہنی دباؤ پیدا کرتے ہیں تاکہ تم اس کے مطابق چلنے لگو۔ اگر تم واقعہ کسی سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھو، محبت کبھی احساس جرم پر نہیں چلتی۔ وہ شخص جو تمہیں بار بار خود کو غلط سمجھنے پر مجبور کرے تمہارا ساتھی نہیں ہے، تمہارا قابض ہے۔ اور سب سے بڑی آزادی تب شروع ہوتی ہے جب تم کہنا سیکھ لو میں قصوروار نہیں ہوں۔ ٹرک نمبر 6، کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا۔ چھٹی ذہنی چال سب سے ظالمانہ ہوتی ہے کیونکہ یہ سیدھا تمہارے اندر کے زخموں پر وار کرتی ہے۔ یہ ہے کمزوریوں سے کھیلنا، یعنی کسی کے احساس کمتری، خوف یا عدم اعتماد کو تمہارے خلاف استعمال کرنا۔ جو لوگ یہ چال چلتے ہیں وہ تمہارے چہرے کی مسکراہٹ نہیں، تمہارے اندر کی کمزوری ڈھونڈتے ہیں۔ وہ تمہیں پڑھ لیتے ہیں، تمہیں کس بات کا دکھ ہے، تم کس چیز سے ڈرتے ہو اور تمہیں کس بات سے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ وہ آپ کی کمزوریوں کو پکڑتے ہیں، پھر انہیں کمزوریوں کو ہتھیار بنا کر تم پر قابو پاتے ہیں۔ یہ لوگ تمہیں چھوٹا محسوس کرواتے ہیں تاکہ تم خود ان کے سامنے جھک جاؤ۔ کبھی وہ تمہیں کہتے ہیں تم تو ہر بات پر جذباتی ہو جاتے ہو اس لیے کوئی تمہیں برداشت نہیں کرتا، یا کبھی کہتے ہیں تم قسمت والے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ورنہ تمہارے جیسے کو کون چاہے گا۔ تم بظاہر ہنس کر بات ٹال دیتے ہو مگر دل کے اندر کہیں کچھ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی ان کا مقصد ہوتا ہے، تمہارا اعتماد توڑ کر تمہیں اپنے اوپر انحصار کرنے پر مجبور کرنا۔ ہمارے معاشرے میں یہ رویہ رشتوں میں عام ہے، کبھی شوہر بیوی کو نیچا دکھاتا ہے، کبھی دوست ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، یا کبھی خاندان والے کسی کی کمائی، رنگت یا تعلیم کو تانوں کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم تو تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، مگر یہ بھلائی نہیں، ایک نفسیاتی شکنجہ ہے۔ اگر آپ واقعی آزاد ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اندر کی آواز سنو، کسی کی بات تمہیں کمزور نہیں بنا سکتی جب تک خود اسے سچ نہ مان لو۔ یاد رکھو جو تمہاری کمزوریوں پر ہنستا ہے وہ خود اپنے زخم چھپا رہا ہوتا ہے۔ تمہاری اصل طاقت اس دن جاگتی ہے جب تم کہنا سیکھ لو میں جیسا ہوں ویسے ہی کافی ہوں۔ ٹرک نمبر 7، بات کو گھما دینا۔ ساتویں ذہنی چال نہ تو شور مچاتی ہے نہ دھمکی دیتی ہے، بس آہستہ سے بات کا رخ بدل دیتی ہے۔ یہ بات گھمانے کی چال یا موضوع بدل دینا بظاہر یہ ایک سادہ سی حرکت لگتی ہے مگر دراصل یہ ذمہ داری سے بچنے اور سچ سے بھاگنے کا ایک فن ہے۔ جب کوئی تمہیں لاجواب ہوتے دیکھتا ہے یا اسے لگتا ہے کہ تم اس کی غلطی پکڑ چکے ہو تو وہ اچانک موضوع بدل دیتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بحث کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہ ایسے ہی جیسے تم کسی ٹینس میچ میں جیتنے والے ہو اور تمہارا حریف اچانک میدان میں فٹ بال پھینک دے اور کہے ٹینس کو چھوڑو اب فٹ بال کھیلتے ہیں۔ وہ کھیل بدل دیتا ہے تاکہ تم کبھی جیت نہ سکو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے کہو تم نے وعدہ کیا تھا پھر کیوں توڑا تو وہ فوراً کہے گا واہ اب تم ذمہ داری کی بات کر رہے ہو، یاد ہے تم نے میرا تو جنم دن ہی بھلا دیا تھا۔ اس طرح وہ اصل موضوع کو دفن کر دیتا ہے اور آپ بحث میں الجھ کر بھول جاتے ہو کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی۔ ہمارے ساتھ اس چال کا روز استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پر رشتوں میں۔ شوہر غلطی کرے تو فوراً کہتا ہے تم تو ہمیشہ میرا ماضی یاد دلاتی ہو، یا والدین اولاد سے کہتے ہیں کہ تم اتنے قابل ہو تو ہمارے لیے کچھ کما کے لاؤ۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے بلکہ وہ دینا نہیں چاہتے۔ اس کا توڑ صرف ایک ہی ہے، ہوش مندی۔ جب تم محسوس کرو کہ بات کسی اور سمت جا رہی ہے تو نرمی سے مگر مضبوطی کے ساتھ کہو یہ بات اپنی جگہ، لیکن ہم ابھی اس مسئلے کی بات کر رہے تھے۔ یہی شعور تمہیں ذہنی کنٹرول سے بچاتا ہے کیونکہ جو شخص بات گھماتا ہے وہ جانتا ہے کہ سچ اس کے حق میں نہیں ہے۔ دوستو یہ مائنڈ کنٹرول ٹیکنیکس خطرناک ضرور ہیں مگر ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ بری ہوتی ہیں۔ اصل فرق نیت میں ہے۔ اگر آپ ان ٹیکنیکوں کو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرو تو یہ زہر بن جاتی ہیں، لیکن اگر آپ انہی چالوں کو اپنے دفاع میں، اپنے حدود قائم رکھنے میں یا خود کو ذہنی استحصال سے بچانے کے لیے استعمال کرو تو یہی علم آپ کی ڈھال بن جاتا ہے۔ مثلا اگر کوئی تمہیں گلٹ ٹرپ میں پھنسانے کی کوشش کرے تو آپ اپنے احساسات پر قابو رکھ کر اسے اس کے ہی ہتھیار میں جواب دے سکتے ہو، یعنی پرسکون رہ کر اس کے جذباتی کھیل کا حصہ نہ بنو۔ یا اگر کوئی آپ کی کمزوریوں پر وار کرے تو آپ اپنی خود اعتمادی مضبوط کر کے اسے بتا سکتے ہو کہ آپ آسان شکار نہیں۔ یہ تکنیکیں دراصل انسانی ذہن کو سمجھنے کا راستہ ہے تاکہ تم جان سکو کہ کون تمہیں سچ میں چاہتا ہے اور کون تم پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ ان ٹرکس کے اخلاقی استعمال کا مطلب یہی ہے، شعور کے ساتھ اپنی طاقت واپس لینا، دوسروں کو قابو کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو آزاد کرنے کے لیے۔ اور دوستو یاد رکھو دنیا میں سب سے خطرناک چیز وہ نہیں ہے جو دوسروں کے پاس ہے بلکہ وہ ہے جو تمہارے ذہن کے اندر سوئی ہوئی ہے۔ تمہارا شعور، تمہارا ضبط، تمہارا فہم، یہی آپ کی اصل طاقت ہے۔ جو انسان اپنے ذہن پر قابو پا لیتا ہے اس سے دنیا کا کوئی بھی ذہنی کھیل نہیں جیت سکتا۔ اب وقت ہے کہ تم وہ شخص بنو جسے کوئی کنٹرول نہ کر سکے۔ اگر آج آپ نے کوئی نیا جانا ہے تو اسے اپنے اندر جذب کرو اور اپنے دائرے کو مضبوط بناؤ، کیونکہ اصل آزادی یہ نہیں ہے کہ تم دوسروں کو بدل دو بلکہ
बल्कि ये है कि कोई तुम्हें ना बदल सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।